ایک ورکر مکھی ساری زندگی میں ایک چائے کے چمچ کے برابر شہد بناتی ہے، اور 1 کلو شہد بنانے کے لیے ماہرین کے اندازے کے مطابق مکھیوں کو 50 سے 60 لاکھ پھولوں کے نیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے ساری مکھیوں کا مجموعی سفر 90,000 میل سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ سفر پوری زمین کے گرد 4 دفعہ چکر لگانے سے زیادہ ہے، یعنی مکھیاں 1 کلو شہد کے لیے اتنی محنت، لگن اور احساس ذمہ داری سے کام کرتی ہیں کہ جتنا زمین کے گرد 4 بار چکر لگایا جائے۔ شہد کے ایک چھتے میں 20,000 سے لے کر 80,000 کے درمیان شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ سب کی سب احساس ذمہ داری کے ساتھ ڈسپلن کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے شہد بناتی ہیں، اور ان تمام مکھیوں میں جسامت میں کچھ بڑی ایک مکھی وہ ان کی ملکہ ہوتی ہے، اور ساری مکھیاں اس کے گرد جمع ہوتی ہیں۔ اگر کسی چھتے کی ملکہ مکھی گم ہو جائے یا مر جائے تو اس کی اولاد میں سے اگر کوئی کوئین ہو تو وہ چھتا سنبھال لیتی ہے، اور اگر کوئی بھی کوئین پیچھے نہ بچے تو وہ ساری مکھیاں چند دنوں میں مر جاتی ہیں اور وہ چھتا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کو قابو رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ فارمنگ کرتے وقت یہ جو کوئین مکھی ہوتی ہے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ اڑ نہیں سکتی، اس کی وجہ سے باقی ساری ورکر مکھیاں بھی وہاں کی پابند ہو جاتی ہیں، وہاں سے اڑ کر کہیں اور نہیں جاتی، تو اس طرح انسان مکھیوں پر قابو پا لیتا ہے۔ ایک چھتے کے اندر 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ پہلی جو سب سے اہم قسم ہے وہ کوئین یا ملکہ مکھی ہے، یہ پورے چھتے میں ایک ہی ہوتی ہے، اور اس کی عمر 3 سے 5 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ایک چھتے میں ہو جائیں تو وہ لڑائی لڑتی ہیں، جو جیت جائے وہ چھتے کی ملکہ کہلاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری ملکہ وہ چھتا چھوڑ کر کچھ ورکر مکھیوں کو ساتھ لے جاتی ہے اور کہیں اپنا چھتا اور بنا لیتی ہے، تو اس طرح ایک چھتے سے نکلنے والی 2 ملکائیں ان کے چھتے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 1500 سے لے کے 3000 کے درمیان انڈے دینے ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس پورے چھتے کے اندر جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ان کی اولاد ہوتی ہیں۔ دوسری قسم شہد کے چھتے میں جن مکھیوں کی ہوتی ہے وہ ڈرونز یا نر مکھیاں کہلاتی ہیں۔ ان کی عمر 4 سے 6 ہفتے ہوتی ہے، اور انہیں نکھٹو مکھیاں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چھتے میں یہ کوئی کام نہیں کرتی، صرف کھاتی پیتی ہیں، اور یہ ملکہ سے میٹ اپ کے بعد مر جاتی ہیں یا انہیں مار دیا جاتا ہے۔ شہد کے چھتے میں جو تیسری مکھیوں کی قسم ہے وہ ورکر مکھیاں کہلاتی ہیں، اور یہی مکھیاں چھتے کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، صفائی ستھرائی، اسی طرح ملکہ کی دیکھ بھال، نکھٹو مکھیوں کو خوراک کھلانا، سارا کچھ یہ انتظام کرتی ہیں۔ یہ ساری ورکر مکھیاں ادھوری مادہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ انڈے نہیں دے سکتی۔ ورکر مکھیاں انڈوں سے نکلنے کے بعد پہلے 10 دن 2 کام کرتی ہیں۔ پہلے 4 دن تو وہ صرف چھتے کی صفائی اور ستھرائی کا کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو اگلے 6 دن ہیں وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ نکھٹو مکھیوں کو کھانا کھلاتی ہیں، یعنی ان کے شہد کا بندوبست کرتی ہیں۔ 11ویں دن یہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کے لیے شہد اور شاہی جیلی کا انتظام کرتی ہیں۔ 12ویں دن ورکر مکھیوں کے گدود نکل آتے ہیں موم بنانے کے، پھر یہ چھتے میں کھانے بنانے کا کام سنبھال لیتی ہیں، اور پھر یہ کھانے بناتی ہیں تو 15ویں دن کے بعد یہ چھتے کی جو ملکہ انڈے دیتی ہے وہ ان انڈوں کو ان خانوں میں جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں ان تک لے کر جاتی ہیں، اور وہیں جا کے یہ فرٹیلائزڈ اور ان فرٹیلائزڈ انڈوں کو الگ الگ کرتی ہیں۔ فرٹیلائزڈ انڈوں سے ورکر مکھیاں اور کوئین یعنی ملکہ مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان فرٹیلائزڈ انڈوں سے نر اور نکھٹو مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ وہاں ان کو سینچتی ہیں۔ 17ویں دن یہ چھتے کی ذمہ داری سنبھال لیتی ہیں، کچھ اس کو دیکھ بھال کرتی ہیں اور کچھ اپنے پروں سے اسے ٹھنڈا رکھتی ہیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ سینیارٹی کی بنیاد پر بدلتی رہتی ہیں، یعنی کوئی مکھی جتنی سینئر ہوتی جاتی ہے اس کا کام اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ جب کوئی ورکر مکھی 20 دن کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خوراک کی تلاش میں چھتے سے باہر نکل جاتی ہے، اور ایک دن کے اندر 7 سے 15 چکر وہ باہر کے لگاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ چھتے سے وہ 3 میل دور تک جاتی ہے خوراک کے حصول کے لیے،
اور پھر جب وہ واپس آتی ہے تو اسے چھتے میں اس وقت تک داخل نہیں ہونے دیا جاتا جب تک چھتے کی نگران مکھیاں اس کی تلاشی نہیں لے لیتی۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زہریلی چیز چپکی ہوئی ہو تو وہ اس کو ہٹا دیتی ہیں، اور اگر وہ زہریلی چیز اس سے الگ نہ ہو تو وہ اس مکھی کو مار دیتی ہیں تاکہ وہ چھتے میں آ کر چھتے کو بھی زہریلا نہ کر دے اور شہد کو بھی زہریلا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نیویگیشن سسٹم اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ قریب 1000 چھتے بھی ہوں تو یہ اپنا چھتا اور اپنی ملکہ نہیں بھولتی۔ اور ایک شہد کی مکھی میں کئی پیٹ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ بطون بول کر اس کا اشارہ کیا گیا، تو جدید سائنس نے مشاہدہ کر کے بتایا کہ ایک مکھی کے پیٹ 11 پیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں 3 شہد کے اور باقی سارے پیٹ دیگر مواد ان میں ہوتا ہے۔ ناظرین، شہد کی مکھی کا ڈنگ تکلیف دہ ہوتا ہے، بلکہ اگر ایک وقت میں ایک ہی آدمی کو زیادہ مکھیاں ڈنگ مار جائیں تو وہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا واقعہ کیپ ٹاؤن کے ساحل پر پیش آیا تھا کہ جب شہد کی مکھیوں نے ڈنگ مار مار کر 60 سے زیادہ پینگوئن مار دیے تھے۔ دوسری طرف شہد کی مکھی کے ڈنگ سے چھاتی کے کینسر سے نجات کے کامیاب تجربات ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا کے انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ کی ٹیم اس پر کامیاب تجربات کر رہی ہے اور کر چکی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، اور شہد میں اللہ تعالیٰ نے کئی طبی فائدے رکھے ہیں۔ اس کے استعمال سے انسان کئی بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ شہد کی مکھی کے اندر موجود یہ محنت، محبت، لگن اور وفاداری اور احساس ذمہ داری کے یہ جذبے انسانی زندگی میں شامل ہو جائیں تو یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو سکتی ہے۔